خواتین حضرات، پروگرام مخاطبہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خان۔ ناظرین، آج میں حلقہ نمبر 5 اسکردو کا ایک اور امیدوار جناب امجد زیدی صاحب سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں۔ آپ 10 سال سے ڈائریکٹ پولیٹکس میں اور اس سے بھی بہت سال پہلے سے آپ انڈائریکٹ پولیٹکس میں انوالو ہیں، تو ہم ان سے بہت سے سوالات کریں گے۔ آپ بہت اچھی طرح سے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں اور ان کی کارکردگی کے بارے میں ایز اپوزیشن لیڈر، ساتھ ہی ساتھ ایز اے پولیٹیشین آپ ان کو بخوبی جانیں گے۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پہلے تو ہم آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کہاں تک اور آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کہاں سے آپ نے ایجوکیشن حاصل کی، یہ بتا دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ محمد خان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میڈیا کے تھرو عوام سے مخاطب ہونے کا مجھے موقع فراہم کیا۔ تو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں آغاز کروں گا۔ میں گریجویٹ ہوں اور انشاءاللہ ایم اے میرا پروسیس میں ہے، میں ایم اے ایجوکیشن اردو کر رہا ہوں۔ تو تعلیمی کوالیفیکیشن کے حوالے سے جو آپ کا سوال تھا، اس کا میرا یہ جواب ہے۔ سر، سیاست میں آنے سے پہلے آپ کی کیا کارکردگی رہی، آپ کی کیا سرگرمی رہی سوشلی، اور ساتھ میں ہمیں آپ کے سورس آف انکم کے بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا۔ سیاست میں عملی طور پر آنے سے پہلے میں شہید بھائی کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میں پہلے جاب کرتا تھا اور اس دوران میں اپنی ڈیوٹی کے علاوہ گھر پہ میں سیاسی میٹنگز کو، ہمارے لوگوں کو اٹینڈ کرتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان سے بھائی سے سیکھتا تھا، اچھا کس طرح سے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ سارا میں شہید بھائی سے دیکھتا تھا۔ اور جو مجھے ان کی طرف سے حکم ملتا تھا پارٹ ٹائم کام کرنے کے لیے، تو میں ان کے ہاتھ بٹاتا تھا اور میں نے ان سے جو کچھ بھی ہے۔ سر، پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف کو یہاں لانے میں آپ کو بہت زیادہ ہاتھ ہے، تمام انٹروڈیوس کرنے کے حوالے سے، تو آپ پارٹی میں کیسے آنا ہوا آپ کا، کیوں آئے، ٹھیک، اور کب آپ نے جوائن کیا؟ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سیاست میں کیسے آیا، میں یہ بتاؤں گا پہلے۔ اسد زیدی شہید کی شہادت کے بعد کھرمن کے عوام نے بہت اصرار کیا کہ آپ کو الیکشن میں آنا چاہیے، آپ کو سیاسی باغیور سنبھالنا چاہیے، اور ان کی 40واں کے موقع پر ہمارے محترم شیخ اسماعیل صاحب قائد کھرمن نے تمام کھرمن کی پبلک کے سامنے میرا نام پکارا اور کہا کہ آپ کو آئندہ ہم جو ہے اسد زیدی شہید کی جانشین، سیاسی جانشین کے طور پر ہم آپ کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو آپ آ جائیں۔ تو اس دن سے میں عملی طور پر سیاست میں ہوں۔ اس کے بعد 2015 کے الیکشن میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی طرف سے مجھے پارٹی جوائن کرنے کی دعوت ملی، اور اس پر بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے، جو ہماری کمیٹی ہے 22 رکنی کمیٹی علاقے میں، تو ان سے مشورہ لیا، کافی دن لگے، تقریباً 1 مہینہ ہماری بات چیت چلتی رہی۔ فائنلی پھر ہمارے لوگوں نے جب کہا کہ آپ کو پارٹی تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہیے، تب جا کے میں تحریک انصاف جوائن کی، اور خود عمران خان صاحب نے ویلکم کیا تھا اس وقت۔ تو یوں میں باقاعدہ پولیٹکس میں آ گیا۔ جی سر، پولیٹکس کے حوالے سے آپ کا کیا ماننا ہے؟ کیا آپ فیملی پولیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، یا آپ پرنسپل پولیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں، آپ نظریاتی سیاست پہ ایمان رکھتے ہیں؟ میں نظریاتی سیاست پر ایمان رکھتا ہوں۔ نظریہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمارے مخالفین کا کہنا ہے کہ موروثی سیاست ختم ہونا چاہیے، موروثی سیاست غلط ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، عام طور پر سننے کو ملتا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ آج کل یہی کہتے ہیں۔ لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں شریف فیملی ایک عرصے سے جو ہے موروثی سیاست ہی کر رہے ہیں۔ بھٹو فیملی کو آپ دیکھیں، وہ موروثی سیاست کر رہے ہیں۔ موروثی سیاست ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ نسل در نسل
منتقل ہونے والی چیز ہے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر عوام آپ کو پذیرائی دیتے ہیں یا مثال کے طور پر لوگ آپ کی کارکردگی کو پسند کرتے ہیں تو یار موروثی سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے. سیاست اصل میں جو ہے نا عوامی خدمت کا نام ہے، وہ اور خدمت جو ہے عبادت ہے، جو بھی کرے. ٹھیک، خدمت ہو اور اگر نظریہ ہو تو موروثی سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. سر لاسٹ الیکشن میں آپ کو شکست ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ کیا پری پول ریگنگ ہوئی یا آپ کی جو نظریات ہے، آپ کی جو میسیجز ہے آپ سے ڈلیور نہ کر سکی، یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ محرکات بہت سارے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا میرے خلاف ایک بہت بڑا اتحاد بنایا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی دستبردار ہو گیا. میرے مد مقابل مسلم لیگ کے امیدوار کے سامنے اس نے ہار میں، اور اسلامی تحریک نے بھی ان کا ساتھ دیا. اچھا بہت سارے اور اصل میں آپ کو عرض کروں کہ کھرمن کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. کھرمن میں ایک ہی پارٹی ہے، وہ اسد زیدی شہید کے نظریہ رکھنے والی پارٹی ہے. اس کے مقابلے میں جتنی بھی پارٹیز آتی ہیں وہ جو ہے وہ گروپ کی شکل میں آتے ہیں، ٹولے آتے ہیں. ان کو اتحاد کرنا پڑتا ہے ہمیشہ. ان کو خوف ہے کہ یہ لوگ عوامی قیادت والی پارٹی ہے، یہ عوام میں رہتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، خدمات کرتے ہیں. ایک دم جس طرح اسد زیدی شہید آ کے 20 سال جم گیا تھا، اسی طرح ان کو یہ ڈر ہے، ان کو یہ خوف ہے کہ اگر امجد زیدی آ گیا تو یہ بھی جم جائے گا. جس طرح اسد زیدی نے عوامی خدمات کی اور دل جیتا، آج بھی اسد زیدی کے نام سے لوگ ان کا نام لیتے ہی لوگ ابدیدہ ہو جاتے ہیں، فرق جذبات سے جو ہے نا بے قابو ہو جاتے ہیں. تو آپ کا یہ تشریف لا کے دیکھیے ہمارے شہید بھائی کی برسی میں آ کے آپ دیکھیں، یوں لگے گا کہ آج ہی وہ ان کی شہادت ہوئی ہے. لوگ اپنے باپ دادا کی برسی نہیں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں لوگ، لیکن آج بھی زیدی کی یاد میں لوگ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، برسی کے دن آتے ہیں. تو یوں میں آپ کو کہوں کہ وہاں پہ ایک ہی پارٹی ہے، اسد زیدی پارٹی، اسد زیدی کے نام کے ساتھ. خیر میں چونکہ تحریک انصاف میں ہوں، وابستگی میری تحریک انصاف کے ساتھ ہے، لیکن زیدیزم ہمارے ساتھ ہے. ان کا نظریہ، ان کا مشن ہمارے ساتھ ہے. آج آپ سے پہلے جناب اقبال حسن صاحب کی حکومت تھی یہاں پر کھرما میں، تو آپ ان کے پرفارمنس سے کتنے سیٹسفائڈ ہے؟ کیا انہوں نے ڈیلیور کیا؟ کیا اس کی کمی رہی؟ کیا کوتاہی رہی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا جی، جو کام اسد زیدی شہید نے عملی سیاست میں حصہ لینے کے بعد 1987 کے بعد سے لے کر ان کی شہادت تک میں جو کام اسد زیدی نے کیا، وہ کام قیام پاکستان سے لے کر ان کے سیاست کی شروعات تک میں دیکھا جائے تو وہ زیادہ ہوا ہے کام. میں کہتا ہوں جی، یہ جو ہمارے گزشتہ جو 10 سال ہے نا، کھرمن کی تاریخ مایوس کن سال رہے ہیں سارے. پیپلز پارٹی کے 5 سال اور مسلم لیگ نون کے 5 سال، اس میں کوئی کارکردگی نہیں ہوئی، کوئی کام نہیں ہوا ہے. یہ جو حیثیت کے جو فنڈز ملتے ہیں اس کو یوٹیلائز کرنا، وہ کوئی ترقی یا کوئی قابل کام نہیں شمار کیا جا سکتا. سر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو فنڈز، جو پروجیکٹس دوسرے ضلعوں کے لاتا تھا اقبال حسن صاحب ان کو بھی لے کر اپنے کھرما کے لے جاتے تھے. اسی کا ایک ہمیں نمونہ ملتا ہے، جس طرح کتی شو میں ایک ہاسپٹل بننے جا رہا تھا، وہ انہوں نے اپنے کھرما کے لیے لے گئے 10 بیڈ ہاسپٹل. تو کیا آپ اس سے ڈینائی کریں گے اس چیز کو؟ اس پر تو یہ بھی الزام ہے کہ ہمارے سارے جو ہے کھرما کی اسکیمیں جو ہے یہاں، مطلب جو اس کے حصے میں جو اسکیمیں آئی تھی وہ حلقہ نمبر 3 میں اس نے صرف کیا ہے. اس کے علاوہ یہاں اسکردوں میں کیا ہے. لوگ تو اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں. چلے سر، یہ تو ہو گیا. سر پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے آپ کا کیا ماننا ہے؟ ٹکٹس کس کو ملے گی؟ کیونکہ یہاں پر ہم نے لاسٹ ٹائم ایک انٹرویو ہم نے سنا تھا جس میں محمد علی شاہ صاحب جو کہ آپ کا ایک حریف ہے، ان کا ماننا تھا ان کے جعفر شاہ صاحب جو کہ یہاں گلگت بلتستان چیپٹر کا صدر ہے، ان سے کچھ دوستانہ مراسم ہیں اور اسی کو بیس بنا کر ان کو ٹکٹ ملے گی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ دوستی پہ، رشتہ داری میں ماموں چاچا کو جو ہے ٹکٹ دیا جائے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے. جو پارٹی اصول یہی ہے کہ بھائی ایک پارلیمانی بورڈ بنتا ہے، اس بورڈ میں کئی ایک ممبران ہوتے ہیں. تو
انہوں نے مجموعی طور پر دیکھنا ہے کہ کون ٹکٹ کا اہل ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی اور اس کے لیے جواز نہیں رکھتا ہے. وہ اس لیے کہ میں وہ امیدوار ہوں جس نے اسی پارٹی کے PTI کی ٹکٹ سے 2015 کا الیکشن لڑا، اور اس وقت لڑا جب اس کا ٹکٹ لینے والا نہیں تھا، جبکہ مجھے حکومتی پارٹی سے آفر بھی دی. اس کے باوجود میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا اور باعزت طریقے سے کیا. میں نے کسی سے شمولیت کی یا پارٹی میں قبول کرنے کی بھی نہیں مانگی. الحمدللہ مجھے عمران خان نے خود بلایا اور خود میرا استقبال کیا، خود اس نے ہار پہنایا اور ویلکم کیا. ڈائریکٹ ہمارے پارٹی کے چیئرمین اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب نے خود مجھے بلایا اور باعزت طریقے سے پارٹی میں بلا کر مجھے ویلکم کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس دوران جب اس پارٹی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت میں نے اسی پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا. اور اس کے علاوہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بھائی پبلک کس کے ساتھ ہے، عوام کس کے ساتھ ہے. آپ آج دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کرمن کے عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں. مکمل 80% کرما میں اکثریت رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ میں سویپ کروں گا. نہ صرف کرما میں ہم سویپ کریں گے، PTI پورا GB میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی اور ہم یہاں پہ حکومت بنائیں گے. سر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے کھرماؤں میں PTI کو فرسٹ انٹروڈیوس کیا اور پارٹی کے لیے بہت سے آپ کی خدمات ہیں. لیکن ان چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جس طرح محمد شاہ رضوی صاحب کا ماننا ہے کہ یہ ٹکٹ ان کو ملے گی، خدا نخواستہ اگر ٹکٹ ان کو ملے اور آپ کو نہ ملے تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا، آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھو میں ہمیشہ اپنے فیصلوں میں خود مختار اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتا ہوں. میرے ساتھ جو ایک عرصے سے ایک ٹیم ہے، لوگوں کی ایک اچھی ٹیم ہے، اس میں کوئی 12 رکنی ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. اس کمیٹی کے فیصلے کو میں منوان تسلیم کروں گا، میں اس کے سامنے رکھوں گا. وہ کمیٹی کھرمن کی کریمز ہے، یہ نہیں کہ وہ ارے غیرے ہیں. وہ ہماری پارٹی کے جو ہے نا چیدہ لوگ ہیں، ان کے فیصلے پورے کھرمن کا فیصلہ ہوتا ہے. تو وہ کھرمن کے چنے ہوئے لوگ ہیں. میں اپنے موقف ان کے سامنے رکھوں گا. میں اپنی جو حالت میرے سامنے آئے گی میں ان کے سامنے رکھوں گا، اور جو وہ فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو میں مانوں گا. سر سیاست میں آپ کا رفیق اور پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے آپ کا رفیق محمد علی شاہ صاحب جو ابھی بھی الیکشن کے ٹکٹ کے پیچھے پڑے ہیں، اگر بالفرض ان کو ٹکٹ نہیں ملتی اور آپ کے حق میں دستبردار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے کیا کچھ شرائط ہوں گے، یا اگر وہ کچھ شرائط کے ساتھ آپ کے ساتھ مرج ہونا چاہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا اس کے جو شرائط ہے اس کو منظور کریں گے؟ بات یہ ہے جی، سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم تو اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن یہ ہے کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے. مثال کے طور پر میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہماری 22 رکنی کمیٹی ہے. پہلے میں ان سے پوچھوں گا، ان سے مشورہ لے لوں گا، پھر اس کے بعد جو بارگیننگ ہوگی، جو ہمارے درمیان میں بات طے ہوگی، کن بنیاد پہ کن معاملات پہ ہماری بات طے ہوگی، اس کا فیصلہ تو ہمارے قائدین کریں گے، PTI کے قائدین کریں گے. کس کو کیا دینا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کس کے حق میں بیٹھنا ہے. ایسا اگر فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا تو ہمارے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، مرکزی قائدین، وہ فیصلہ کریں گے. سر اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر کرتے ہوئے آپ کو ٹکٹ نہ ملے تو کیا آپ انڈیپینڈنٹ ہی لڑیں گے، یا آپ کسی کے ساتھ ریلیشن کریں گے، یا جو بندہ منتخب ہو ان کو سپورٹ کریں گے؟ ظاہراً تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا. ٹکٹ مجھے ہی ملنا چاہیے، اور ہمارے پارٹی کے قواعد و ضوابط کے مطابق تمام ان کے قواعد و ضوابط ہے، اس پر میں پورا اترتا ہوں. تو البتہ اس کے باوجود بھی کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جائے کہ ٹکٹ مجھے نہ ملے تو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا میں اپنے فیصلوں میں خود مختار نہیں ہوں. میں نے کبھی بھی عوام سے پوچھے بغیر، لوگوں سے پوچھے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیا ہے. تو لہٰذا میں ان کے سامنے رکھوں گا، وہ جو فیصلہ کریں گے میں ان کو اس فیصلے کو قبول کروں گا. سر ٹکٹ ملنے کے بعد اور الیکشن جیتنے کے بعد کیا ترجیحات ہوں گی؟ اس سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ 10 سال سے آپ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ایسا اپوزیشن لیڈر کھرما میں آپ نے اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کیا، ان کے لیے آپ کس حد تک لڑے
اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے رہیں یا آپ اپنے کاموں میں ہی مشغول رہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ میں کوئی لمیٹڈ سوچ نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت ہوں پورا گلگت بلتستان کے ہماری پارٹی کا نائب صدر ہوں، یعنی کہ جعفر شاہ صاحب کے بعد میری پوزیشن ہے، تو لہٰذا میں عمومی سوچ رکھتا ہوں، مجموعی سوچ رکھتا ہوں. میری جو بھی سوچ ہے پورے گلگت بلتستان کے لیے، صرف کرما تک میں محدود نہیں ہوں. تو ہم نے اپنی ترجیحات میں زیادہ تر ایجوکیشن کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ کو. وہ ہماری پارٹی کے قائدین کا بھی یہی فیصلہ ہے. عمران خان صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو عام آدمی کے لیے آسان بنایا جائے. تو یہی سوچ ہے، انشاءاللہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ہم کام کریں گے، اور خاص طور پر ایجوکیشن میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑی خرابیاں ہیں نظام میں، بڑی خرابیاں ہیں. سر وہ تو ہم ایک پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں، یہاں پر بہت سے کاموں پر بہت سی چیزوں پر کام کیا جا سکتا ہے، اور ابھی آپ نے کہا آپ ایجوکیشن پہ فوکس کریں گے. ایجوکیشن سے ہٹ کر کے آپ کو میں عرض کروں گا نا، میرا منشور انشاءاللہ بنا ہے، میں اس منشور کا اعلان کرنے والا ہوں. یہ تو میں نے کہا ذیلی چیزیں ہیں نا. ابھی مثلا مین ہمارا جو ہے پرائم منسٹر پاکستان کا بھی ہے، وہ عام آدمی کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جس میں مثال کے طور ٹورزم، ابھی ٹورزم پہ بہت زبردست ہمارے یہاں پہ مواقع ہیں، اسکوپ ہے. تو اگر ٹورزم پہ کام کریں تو ہمارا یہ جو خطہ ہے وہ منی سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہاں پہ ٹورزم کو اگر ہم فوکس کریں گے تو پاکستان کے لیے زبردست ریونیو یہاں سے مل سکتا ہے. تو اس کے علاوہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہو سکتے ہیں. ٹورزم بھی ہے ہمارے ترجیحات میں، تو ساتھ ہی اچھا مختلف اور بھی چیزیں ہیں. وہ میں انشاءاللہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اپنے منشور عوام کے سامنے رکھنے والا ہوں. سر ابھی آپ نے منشور کی بات کی تو پھر ہمیں جانا پڑ رہا ہے محمد شریف کی طرف کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے منشور میں سر فہرست یہ چیز ہے کہ جو کرگل بارڈر ہے اس کو کھولا جائے گا. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کیا آپ کا بھی یہی منشور ہے یا آپ نے ہٹ کر کچھ سوچتے ہیں؟ عرض یہ ہے، کرگل روڈ جو ہے ہماری ضرورت ہے. کرگل روڈ جو ہے کھلنا چاہیے، جس طرح کرتارپور کھلی تھی اس طرح یہ منقسم خاندانوں کو ملنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ میری بھی خواہش ہے، نہ صرف میری خواہش ہے بلکہ پورے عوام کی خواہش ہے. لیکن اس کے لیے کوئی طور طریقے ہیں. اچھا جناب علی، سب سے پہلے ہمیں اپنا اسٹیٹ عزیز ہے، ملک عزیز ہے. اس کے بعد الحمدللہ اگر یہ روڈ کھل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. میری بھی یہی گزارش ہے گورنمنٹ سے، حکومت پاکستان سے، یہ روڈ ضرور کھلنا چاہیے. سر آپ لیکن منشور کا حصہ ہم نہیں بنا سکتے. سر آپ گلگت بلتستان چیپٹر کا وائس پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کا، تو کیا آپ کی حکومت اگر یہاں پر بنے تو آپ کی حکومت کیا آئینی حیثیت پہ بھی کام کرے گی گلگت بلتستان کی؟ جی انشاءاللہ یہ آئینی حق جو ہے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا جائز مطالبہ ہے. اس کے لیے ہم ضرور کام کریں گے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم آئینی حق حاصل کریں گے. سر یہاں کی جو صورتحال ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ کوئی بہتری آئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کن کا ہاتھ ہے، کن کی ناکامی ہے؟ کیا یہاں کی جو نمائندے ہیں ان کی ناکامی ہے، یا فیڈرل کی طرف سے ہمیں کوئی ترجیحی بنیادوں پر ہمیں دیکھا نہیں جا رہا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کسی کی ناکامی نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے ہے، قسمت کی بات ہے. ہر کسی نے کوشش کی ہے آئینی حق کے لیے، ہم ہر ایک نے آواز بلند کی ہے. اس مسئلے پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان پارٹی نے کوتاہی کی یا فلان پارٹی نے نظر انداز کیا. سب کوشش کر رہے ہیں، سب کا نظریہ ایک ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ آڑے آ جاتا ہے اور یہ حل نہیں ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ضرور حل ہوگا. انشاءاللہ ضرور حل ہوگا. سر آگے کے الیکشن میں آپ کی ایکسپیکٹیشن کس کلاس آف سوسائٹی سے ہے؟ کیا آپ یوتھ کو لے کر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ کی جو بڑے طبقہ ہے ہماری سوسائٹی میں ان کے ساتھ بھی کچھ افیلیشن ہے؟ تو آپ کو ایکسپیکٹیشن کس کلاس سے؟ آپ بڑے طبقہ کس چیز کن لوگوں سے، کس طبقے سے آپ کا مراد؟ ابھی یہاں پر تو جو ایک کلچر ہے سر کہ جو پیسے سے ووٹ خریدنا تو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پر کچھ ڈیلس ہوتے ہیں گھر کے بڑوں کے ساتھ یا سوسائٹی کے بڑوں کے ساتھ، اور ان کے ذریعے سے ووٹ بٹورے جاتے ہیں.
تو آپ کو یا یوتھ ہی انکریج کر رہے ہیں آپ کو الیکشن کے حوالے سے؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے، یوتھ بہت سمجھدار ہو چکی ہے اور زبردست طریقے سے یوتھ یعنی کہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہی ہے۔ پاکستان میں اس دفعہ گزشتہ الیکشن میں 2018 کے عام انتخابات میں جس انداز سے پی ٹی آئی کو یوتھ نے سپورٹ کیا اس کی مثال کبھی نہیں ملتی ہے، اور عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں یوتھ کا بہت بڑا کردار ہے۔ یوتھ نے ہی کر کے عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچایا ہے، اور ہم بھی یوتھ کو ہی موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یوتھ ہی ہماری طاقت ہے، انشاءاللہ یوتھ ہی ہمیں کامیابی دلائے گی۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا میں ذکر کروں گا، میں اگر یہ نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ اس دفعہ ہمارے ایک علاقہ ہے کرما میں پاری کی یوتھ جو ہے بہت منظم ہو چکی ہے، بہت زبردست طریقے سے موٹیویٹ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ایسا زبردست انہوں نے کارکردگی شروع کی ہے۔ ان کا اثر پورے علاقے میں، میرے پورے حلقے میں ان کا اثر ہو چکا ہے، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ بالکل سر، ووٹ خریدنے کا کلچر عموماً گلگت بلتستان میں عام ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کھرما میں بھی یہ ہیں؟ اگر ہے تو آپ نے اس کو ایبولش کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اپنے اقدامات اٹھائے ہیں اور آگے کیا اٹھائیں گے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت زیادتی ہے، ظلم ہے، لیکن الحمدللہ کھرما میں اب تک ایسا کچھ نہیں ہے۔ کھرما کے لوگ بہت غیرت مند ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کبھی جو ہے نا ووٹ خریدے جا چکے ہیں یا آئندہ خریدے جائیں گے مستقبل میں۔ انشاءاللہ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ سر لاسٹ کویشچن جو ہم ہر کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں، ساتھ میں آپ یوتھ کو بھی میسج دے سکتے ہیں۔ مجھے اس لیے دیں انشاءاللہ تعالی کیونکہ مجھے ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملا ہے۔ میں ہر کسی سے یہی سوال کرتا ہوں، ایک دفعہ آپ مجھے آزما لیں، آزمانے کے بعد اگر میں آپ کی توقعات پر نہ اتر سکوں تو ضروری نہیں ہے کہ دوسری دفعہ بھی آپ مجھے ہی ووٹ دے دیں۔ میں یہ سب سے کہتا ہوں، لیکن مطلب جن کو آزمایا جا چکا ہے ان کو پھر دوبارہ آزمانا جہالت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ موقع ملے تو میں اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں میں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میں انشاءاللہ لوگوں کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکوں گا۔ بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ بات کرنے میں خاصا مزہ آیا۔ یہ تھے جناب امجد زیدی صاحب، آپ نے بھی بہت کچھ جانا ہوگا ان کے حوالے سے۔ مزید پروگرامز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔